ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق منامہ پاک بحرین نے 22 جولائی کو نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب کے دوران مشرق وسطی میں میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار کثیر الاقوامی ٹاسک فورس کی کمان سنبھالی۔ رائے کینیڈین نیوی کیپٹن کولن میتھیو نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی 150 کمان پاکستان نیوی کے کموڈور آسم سہیل ملک کی سپرد کر دی۔ بطور کمانڈر کمبائنڈ میری ٹائم فورسز وائس ایڈمرل جارج کوف نے دیکھا۔ کامران یوسف 23 جولائی 2024 ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ منسلک ای میل۔ اسلام آباد فوج نے پیر کو واضح کیا ہے کہ آپریشن عزم استقامت ایک فوجی آپریشن نہیں بلکہ انسداد دہشت گردی کی مہم تھی۔ اعلیٰ فوجی ترجمان نے کہا کہ ایک مضبوط لابی نہیں چاہتے نیشنل ایکشن پلان کامیاب ہو۔ انٹر سروس پبلک ریلیشن ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث شدت پسندوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کا مشترکہ مقصد ہے۔ ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے وزراء کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردوف سے دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں اور باہمی تشویش کے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور قیادت کی سطح پر اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا میں سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری داخلہ، ڈائریکٹر جنرل IMPASS، وزیر داخلہ اور خارجہ امور کے سینئر حکام شامل تھے۔ میٹنگ میں اس حالیہ پالیسی فیصلے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جو 5 جون 2024 کے سرکلز کے ذریعے کسی ایسے فرد کو پاسپورٹ جاری نہیں کرنے کے لیے لیا گیا تھا جس نے سیاسی پناہ کی درخواست کی ہو یا پہلے ہی بیرون ملک سیاسی پناہ پر مقیم ہو۔ پالیسی فیصلے کے فوری طور پر واپس لینے اور 5 جون 2024 کے سرکل کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجنل بابر سرفراز الپا نے حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ریجنل دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں راولپنڈی ریجن کے شہریوں نے اپنی شکایات کے ازالے کے لیے درخواستیں پیش کی جن میں فوری کارروائی اور انکوائری کے احکامات جاری کیے گئے۔ شاکر الہی ضلع راولپنڈی نے مقدمہ میں ملزم کی عدم گرفتاری پر کارروائی کے لیے درخواست دی جس پر RPO نے CPO اور راولپنڈی کو احکامات جاری کیے۔ محمد افضل ضلع جہلم نے تھانہ چٹالہ میں درج مقدمے کی پہلی تبدیلی تفتیش کے لیے درخواست دی جس پر RPO نے DPO جہلم کو احکامات جاری کیے۔ خورشید انور ضلع چکوال، خالد محمود ضلع راولپنڈی نے مقدمات کی دوسری تبدیلی تفتیش کے لیے درخواست دی جس پر RPO نے مزید کارروائی کے لیے SSP RIB کو احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں دیگر مختلف نوعیت کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو میرٹ کے مطابق درخواستوں کو بروقت یکسو کر کے مقررہ ٹائم فریم میں رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس موقع پر RPO اور راولپنڈی ریجن بابر سرفراز الپا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کے انعقاد سے نہ صرف شہریوں کی شکایات کے ازالے کو یقینی بنایا جا رہا ہے بلکہ پولیسنگ کے معیار میں بھی مزید بہتری لائی جا رہی ہے۔ ملکدیم ڈویژنل بیورو چیف راولپنڈی جو لاہور وائس چیئرمین چودھری شہباز کو ملنے کے لیے آئے، ان کی مبارکباد دی اور ان کا موقف لیا۔ عوام کے بارے میں کیا اپنے حلقے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ چودھری شہباز 2014، 17، 18 میں MPA تھے۔ انہوں نے اپنے حلقے میں بہت کام کرایا۔ اس نے چائنا اسکیم میں عوام کا بہت ہی خیال رکھا تھا۔ اپنے حلقے کی جو بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، یہ اس کا کام کر کے چھوڑتے ہیں۔ خود MPA فون کر کے خود جاتے، کام کرنے کے لیے کوئی اور بندہ نہیں جاتا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔